فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک فضل جزائی ہے اور ایک فضل عطائی ہے۔ وہ جو جزائی فضل ہے اس کے لیے پہلے محنت کرنا پڑتی ہے، نتیجہ بعد میں ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ اور وہ فضل جو عطائی ہے اس میں عطا پہلے ہے، محنت بعد میں۔ یہ استاد بہتر جانتا ہے کہ امتحان سے پہلے کسے نتیجہ دینا ہے اور کس کے لیے پہلے امتحان لینا ہے۔ یہ سارے سال پڑھاتا ہے، سارے سال اسے شاگردوں سے تعلق ہوتا ہے، جانتا ہے کہ کون سا شاگرد کیسا ہے۔ بلکہ بعض استاد تو بعض شاگردوں سے امتحان لیتے ہوئے کچھ شرمندہ سے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو سارے سال تمہارا امتحان لیا، اب یہ جو آج تاریخ فلاں آئی ہے اور پیپر لیے جا رہے ہیں اور امتحان لیا جا رہا ہے، یہ کچھ تقاضا ہے، کچھ پروٹوکول ہے، ورنہ ہم تو تمہیں بیٹا بہت اچھی طرح صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ صحیح ہے، ہم تو تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تمہاری محنت، تمہاری مشقت، تمہارے روزانہ کا کام، کبھی تم نے ہوم ورک میں کوتاہی نہیں کی، کبھی تمہیں جو کام دیا گیا، جو تمہیں ایک خاص پروجیکٹ دیا گیا، اسے بنانے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ تم تو مسلسل محنتی ہو اور تم سے تو امتحان لینا بھی ہمیں شرم آ رہی ہے کہ تم سے امتحان لیں، تو وہ مگر کیونکہ ضرورت ہے، وہ ادارے نے طے کیا ہوا ہے۔ اچھا اگر ادارہ ہی اس کا ہو کہ جس نے طے کیا ہے تو اس میں تو کوئی دو باتیں ہی نہیں ہے کہ وہ چاہے تو ایسے امتحان لے، چاہے تو ویسے امتحان لے۔ یہ میں تمہیدی جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بغیر اس تمہید کے حلق سے اترنے والا نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر امتحان کے کسی کو رزلٹ مل جائے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ امتحان کے بعد نتیجہ اور نتیجے سے امتحان سے پہلے نتیجہ؟ یہ کیونکہ جو امتحان لینے والا ہے، جو ممتحن ہے، وہی ادارے کا سربراہ ہے، یہ دو وجود نہیں ہے۔ تو فضل اگر عطائی کہلائے تو اس کے لیے امتحان ایک پروٹوکول ہے، امتحان ایک رسم ہے، ایک روایت ہے اور ایک طے ہوا ہے، لہذا امتحان ہم لیں گے، لیکن ہم امتحان کی بنیاد پر تمہیں عطا نہیں دے رہے۔ اب اگر ذرا اس حدیث کو سننا اور سمجھنا آسان ہو جائے کہ 70 علی کے شیعہ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ وہ 70 شیعہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اتنا حساب دے دیا کہ اب آخرت میں حساب بنتا ہی نہیں۔ تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اس میں کیا پریشانی ہے؟ جی مولانا آج حدیث بیان کر رہے تھے کہ 70 ایسے شیعہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تو وہ سارے چھوٹے بڑے غیر متوازن شیعوں نے بھی کہا جی ہم 70 میں ہیں، غیر متوازن شیعوں نے بھی کہا کہ ہم 70 میں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، 70 میں وہی ہوگا جس نے زندگی بھر امتحان دیا ہوگا۔ اچھا کوئی تو ہے کہ جو ایک لمحے میں 100 سالہ رستے کو طے کرتا ہے، اور کوئی ہے جس نے 100 سال گزارے ہوں گے رستہ طے کرنے میں۔ یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ لہذا اولیاء الہی جو 100 سال کا رستہ طے کرتے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ اٹھانے والا اور اپنی لذتوں سے ہاتھ اٹھانے والا وہ ایک لمحے میں گزار سکتا ہے۔ جی ایسا ممکن ہے۔ لہذا مجاہدوں کے لیے یہ ہے، مجاہدوں کے لیے یہ ہے کہ اولیاء کے 100 سالہ 100 سالہ رستے کو مجاہد ایک رات میں گزار لیتا ہے۔ یہ ممکن ہے۔ بعض اوقات میرے کم سن ساتھیوں ایک لمحہ ہماری زندگیوں میں ایسا آتا ہے جس میں انسان کو فیصلہ لینا ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ اگر اس نے صحیح لے لیا تو پھر اس کی نسلیں اس فیصلے کا کمائیں گی، اس کی نسلیں اس فیصلے کا کھائیں گی۔ یہ میں آپ کے اور اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور اگر اس لمحے کے اندر اس نے فیصلہ صحیح نہیں لیا تو وہ تاریخ میں ایسے گم ہو جائے گا جیسے بہت سے گم ہو گئے۔ لیکن یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ انسان گم ہو جائے،
گم ہو جانا کوئی کارنامہ نہیں ہے، تاریخ چلتی رہے مگر ایک ستون باقی رہے جسے دیکھ دیکھ کر تاریخ اپنے رخ بدلے۔ کوئی ایک ایسا لمحہ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی زندگیوں میں آتا ہے اور بار بار آتا ہے، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے۔ اگر وہ چاہے تو بس ایک دفعہ ہی وہ موقع دیتے، لیکن وہ بار بار یہ موقع دیتا ہے کہ میں تمہیں پھر موقع دے رہا ہوں، یہ لمحہ دے رہا ہوں، فیصلہ لے لو۔ مگر اس فیصلے میں انسان کو بہت ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر وہ لذتیں ہوتی ہیں جن سے وہ ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو پھر لذتیں ملنے والی ہیں ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یزید کی بیعت سے انکار میں کتنی دیر لگی؟ میرے مولا حسین نے کتنی دیر میں کہا ہوگا مثلی لا یبایع مثلا؟ سلوات پڑھیں عظمت حسین پر۔ کتنی دیر لگی؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتنی دیر لگی میرے مولا حسین کو یہ کہنے میں؟ اس ایک لمحے کی امامت ہے جو قیامت تک جاری رہے۔ اب ہر صاحب کردار ڈھونڈے گا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، اور حسین کی امامت کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ ایک لمحہ، اور ہماری زندگیوں میں بھی کربلا ہے، ہمارا گھوڑا بھی کہیں ٹھہرے گا، ہر ایک کی زندگی کی کہیں اپنی کربلا ہے۔ وہ ساری چھوٹی چھوٹی ذاتی کربلاؤں کو ایک ایسی کربلا سے جوڑ دو جو نہ ذاتی ہے، نہ فردی ہے، نہ محدود ہے، نہ محتاج ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی کی آزمائشوں کے لیے امامت کرتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے لذتوں سے، راحتوں سے، چین سے، سکون سے، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی لذتیں باقی رہیں۔ وہ تب اس مالک کا کرم ہوگا کہ وہ چاہے تو اس لذت کو باقی رکھے جس کو چھوڑ دیا تھا ہم نے اس کے کہنے پر۔ تو فضل کی ایک قسم ہے فضل عطائی جی، اور ایک قسم ہے فضل جزائی۔ یہ ایک قاعدہ ہوا، اس کی مثال دینے جا رہا ہوں۔ انبیاء کرام میں اور بہت بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا، اور بڑی عزت ہے ازواج مطہرات۔ اصحاب مصطفیٰ اور ازواج سرکار میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے، اصحاب محنت کریں گے تو کچھ ملے گا، اہل بیت کو عطا کیا جائے گا ساری زندگی، وہ جو کریں گے وہی اللہ کی خدمت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مثال دوں گا، کوئی بات قرآن کے حوالے سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، تمہاری فضیلت مشروط ہے تقوی کے ساتھ۔ چھک کر نہیں سنیں گے جملے کو، تمہاری عظمت مشروط ہے تقوی کے ساتھ، اور کچھ وہ ہے کہ جو کہنے وہی تقوی ہو جائے۔ اہل بیت وہ ہے کہ جو کہنے وہی تقوی ہو جائے۔ نصاب تقوی مرتب کرنے والی ذات علی کی، متقی کا حلیہ بتانے والا وجود علی کا۔ خبردار، اگر جاننا چاہتے ہو کہ متقی کسے کہتے ہیں تو میں تمہیں ان کی عادتیں بھی بتاتا ہوں، حتیٰ میں ان کی چال بھی بتاتا ہوں۔ میرے مولا علی نے تو متقیوں کے بارے میں اتنا بھی بتا دیا کہ وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے تو پہچان لو گے کہ متقی ہے یا نہیں ہے۔ مشیہم التواضع، صلوات پڑھیں محمد